السلام علیکم۔ شکاریہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے معصوم بچے کی کھوپڑی۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ ضلع نینی تال کے علاقے میں واقع پاول گڑھ کی آبادی 8-9 ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ یہ غریب لوگ رام نگر منڈی کے فارسٹ ڈویژن کے زیر انتظام کاٹے جانے والے جنگلات میں محنت مزدوری کر کے اپنی گزر اوقات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی خرید و فروخت بھی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ سرسبز جنگلات ہونے کے باعث انہیں جانوروں کی پرورش میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت بے حد محدود تھے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ یا تو پیدل سفر کرتے یا پھر گھوڑوں کے ذریعے پاول گڑھ سے دوسرے علاقوں میں جا کر اپنے جانور فروخت کرتے تھے، لیکن گھوڑوں کی سواری بھی بہت خاص لوگوں کو میسر تھی۔ پوری بستی میں غربت عام ہونے کے باوجود آپس میں پیار و محبت کے ایسے مستحکم رشتے قائم تھے کہ اگر اتفاق سے کسی شخص کو کوئی پریشانی ہو جاتی تو پوری آبادی اس کی مدد کر کے اسے اس مصیبت سے نجات دلا دیتی۔ کوئی بیمار ہوتا تو بستی کا ہر شخص نہ صرف اس کی عیادت کرتا بلکہ اس کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا، اور جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جاتا کوئی چین سے نہ بیٹھتا۔ ہندو مسلمان کا کوئی فرق نہ تھا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن 2-4 گھر مسلمانوں کے اسی طرح آباد تھے جس طرح ہندوؤں کے۔ مسلمانوں کی شادی بیاہ میں ہندو اور ہندوؤں کی شادی بیاہ اور موت میں مسلمان شریک ہوتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ انتہا یہ ہے کہ ان لوگوں کا لباس تک ایک سا تھا۔ دیکھنے والے مسلمان اور ہندو میں ذرا سا بھی فرق محسوس نہ کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سینکڑوں برس سے یہ آبادی اسی طرح بسی ہوئی تھی۔ بستی کے بزرگ مرنے سے قبل اپنی اولاد کو آپس کی محبت، یکجہتی، اتحاد اور بھائی چارہ ورثے میں دیتے تھے۔ بستی کے لوگ نفاق کے لفظ تک سے واقف نہ تھے۔ بڑے بڑے واقعات کو آپس میں بیٹھ کر ختم کر لیتے۔ ہندو مسلمان سب ہی بزرگوں کا ادب کرتے، ان کے فیصلوں پر سر جھکا دیتے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ کسی بزرگ کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا۔ جون کا مہینہ تھا، ترائی کے جنگل کی کٹائی ہو رہی تھی۔ کٹائی کے زمانے میں پاول گڑھ کا ہر چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ سب ہی محنت مزدوری میں مصروف ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی کام ان کی خوشحالی کا باعث تھا۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ یہ لوگ کٹائی کے مختلف کاموں میں مصروف ہو جاتے اور سورج غروب ہونے تک اپنا کام جاری رکھتے۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسوں کا کام کر لے۔ پاول گڑھ سے کوئی 10 میل دور جنگل کی کٹائی کا کام ہو رہا تھا۔ جنگل سے پاول گڑھ کی آبادی کا فاصلہ زیادہ ہونے اور راستے کی خرابی کے باعث کام کرنے والے لوگ جنگل ہی میں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنا کر رہتے۔ ہفتے میں نمبروار ایک دن کی ہر شخص چھٹی کرتا ہے اور اس چھٹی کے دن وہ اپنا وقت آبادی میں گزارتا ہے۔ ایک رات جبکہ آبادی میں صرف 2 بوڑھے مرد تھے، کوئی درندہ ایک نوزائیدہ بچے کو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھا کر لے گیا۔ سوتے میں جب بچے کی ماں کو بچے کے نہ ہونے کا احساس ہوا تو اس نے گھبرا کر پہلے تو بچے کو پلنگ کے نیچے تلاش کیا اور اس کے بعد اس نے دیا جلا کر گھر میں ہر طرف بچے کو دیکھا۔ اس کی نظر اچانک پلنگ کے قریب تازہ تازہ خون کے دھبوں پر پڑی۔ خون دیکھتے ہی وہ بےتاب ہو کر چیخنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آبادی کی تمام عورتیں اس کے گھر میں جمع ہو گئیں۔ دونوں بوڑھے مرد بھی وہاں پہنچ گئے۔
بستی کی عورتیں بچے کی ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی اور دونوں بوڑھے مردوں نے پہلے گھر کے اندر پڑے ہوئے خون کا جائزہ لیا اور اس کے بعد گھر سے باہر نکل کر دیکھا۔ کہیں کہیں خون کے داغ دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دیکھ کر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ بچے کو کوئی درندہ اٹھا کر لے گیا۔ رات کے 11 بجے تھے، اس لیے اس وقت تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجبوراً یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح ہونے پر جنگل میں کام کرنے والے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی جائے گی۔ اس بستی میں چونکہ اس قسم کا یہ پہلا واقعہ تھا، اس لیے ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر عورت اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی فکر میں مبتلا ہو گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ایک بوڑھے نے جا کر جنگل میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی سب نے کام چھوڑ دیا اور پاول گڑھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچے کے باپ کی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس کا یہ پہلوٹی کا بچہ تھا، اسے جتنا بھی غم ہوتا کم تھا، لیکن بستی کا ہر شخص اسی طرح غمگین اور پریشان تھا جیسے یہ انہی کا بچہ تھا۔ آبادی میں پہنچ کر سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ بھائیو، یہ اس بستی کا پہلا واقعہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر پوری توجہ دینی چاہیے اور اس وقت تک بستی کا ایک شخص بھی جنگل میں کام کرنے نہیں جائے گا جب تک ہم اپنے بچے کے دشمن کو ختم نہیں کر دیں گے، ورنہ اس بستی کے ہر بچے کی جان کو خطرہ رہے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد قریب کے جنگل میں درندے اور بچے کی لاش تلاش کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جوانوں نے اپنے اپنے گھروں سے بلم اور دوسرے ہتھیار نکالے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اور فیصلے کے مطابق جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور پھر شور مچاتے ہوئے چاروں طرف سے لوگ جنگل میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کے اس طرح شور کرنے اور راستے میں حائل جھاڑیوں پر لکڑیاں مارنے سے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے جانور نکل نکل کر بھاگنے لگے۔ پورا جنگل شور سے گونجنے لگا۔ اچانک ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، بھائیو ادھر آؤ۔ یہ آواز آتی سب لوگ اس شخص کی طرف دوڑ پڑے۔ اس شخص نے ایک جھاڑی کے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو کیا ہے۔ لوگوں نے جھاڑی کے اندر دیکھا، ایک ننھا سا سر صرف کھال کے سہارے جھاڑی کی ایک موٹی سی شاخ میں لٹکا ہوا تھا۔ بچے کے باپ نے اپنے معصوم بچے کا سر دیکھا تو وہ دیوانہ وار جھاڑی کے اندر گھس گیا اور اس نے سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پچھاڑیں کھا کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر بستی کے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باپ سر کو سینے سے لگائے جھاڑی سے باہر نکلا اور سب کو روتا دیکھ کر کہنے لگا، ارے اب آپ لوگ کاہے کو رو رہے ہو؟ میرا بچہ تو مجھے مل گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو یہ دیکھو، میرا دل کا ٹکڑا چندن میری گود میں موجود ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ننھا سا سر سب کی طرف بڑھا دیا۔ سب لوگ رام چرن کی حالت دیکھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ رام چرن کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، بھائیو، رام چرن سے بچے کا سر کسی طرح لے لیا جائے ورنہ یہ اسے اپنے گھر لے جائے گا، اور جب بچے کی ماں اپنے بچے کا سر دیکھے گی تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ درندے کو بعد میں تلاش کیا جائے، اس وقت تو ہمیں رام چرن کو سنبھال کر اسے گھر لے جانا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص رام چرن کی طرف بڑھا اور اس نے بڑے پیار بھرے لہجے میں رام چرن سے کہا، رام چرن، لاؤ اپنے بیٹے کو مجھے دے دو، میں اسے اس کی ماں کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ بیچارہ نہ جانے کب سے بھوکا ہوگا۔ تم بستی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس درندے کو تلاش کرو جو کمبخت تمہارے بچے کو یہاں لے آیا تھا۔ رام چرن نے اس شخص کو ذرا غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بچے کا سر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس شخص نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچے کا سر لے لیا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ رام چرن نے اس شخص کے جانے کے بعد اپنا بلم اٹھا لیا اور کہنے لگا، چلو جی چلو، اب درندے کو تلاش کریں گے۔
یہ پرماتما کی کرپا ہوئی جو میرا چندن مجھے مل گیا۔ سب لوگ رام چرن کو بہلاتے ہوئے آبادی میں لے آئے۔ اس نے اپنے گھر میں داخل ہوتی اپنی بیوی سے سوال کیا، کہاں ہے میرا چندن؟ بیوی نے جو پہلی غمزدہ بیٹھی تھی چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے روتی رام چرن تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے بیوی کی اچانک چوٹی پکڑ کر اس پر ٹھوکریں برسانی شروع کر دیں۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، ذلیل عورت، تیری لاپرواہی کی وجہ سے میرے چندن کو درندہ اٹھا کر لے گیا تھا، اور اب میں نے جب اسے تلاش کر لیا تو تو نے پھر اسے غائب کر دیا۔ رام چرن کی بیوی کا شور سن کر آبادی کے کچھ لوگ گھر میں آ گئے اور انہوں نے زبردستی رام چرن کے ہاتھوں سے اس کی بیوی کو نجات دلائی اور اسے پکڑ کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ رام چرن حلق پھاڑ پھاڑ کر شور مچاتا رہا، لیکن سب نے مل کر دروازہ مقفل کر دیا اور رام چرن کی بیوی کو تسلیاں دے کر خاموش کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن اس بیچاری پر تو ایک ہی وقت میں غم کے وہ پہاڑ آ پڑے تھے، اسے بھلا کیسے صبر آ سکتا تھا؟ ایک چاند سا ننھا بچہ اس کی گود کو ویران کر گیا تھا، اور اس پر غضب یہ کہ اس کا شوہر جو اس کی زندگی تھا اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی ذرا سی دیر میں تاریک ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بیچاری غم سے نڈھال ہو کر بار بار بے ہوش ہو جاتی اور گاؤں کی عورتیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتیں۔ ماں کی ممتا کو صبر نہ آیا اور وہ بھی ایک دن بستی کے لوگوں کو روتا پیٹتا چھوڑ کر دنیا سے منہ موڑ گئی۔ یہ سب کچھ ایک ہی ہفتے میں ہو گیا۔ پوری بستی اس واقعے سے اداس اور غمزدہ ہو کر رہ گئی۔ ہر شخص کی زبان پر رام چرن کے گھر کی بربادی کی کہانی تھی۔ بستی کا ہر شخص اس کے غم میں آنسو بہا رہا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 10 دن بعد بستی کے باہر بہنے والی ندی سے اچانک ایک عورت غائب ہو گئی۔ جنگل میں تلاش کے دوران اس کی بھی ادکھائی لاش پڑی ہوئی ملی۔ بستی کے لوگ ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچے اور انہوں نے سارے واقعات بتا کر ان سے مدد کی اپیل کی۔ ڈپٹی کمشنر نے نواب افتخار علی خان کو واقعات سے مطلع کیا اور بستی کے ایک شخص کے ذریعے اپنا خط بھیجا، جس نے مجھے اور نواب صاحب کو یہ سارے واقعات سنائے۔ وہ شخص رو رو کر واقعات سنا رہا تھا۔ نواب صاحب بھلا کہاں اس کا رونا برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلیاں دے کر اسے یقین دلایا کہ وہ 4 دن کے اندر پاول گڑھ پہنچ کر آدم خور درندے کو ہلاک کر دیں گے۔ وہ شخص نواب صاحب کو دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا اور میں نے پاول گڑھ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پاول گڑھ جانے کے لیے ہم لوگ پہلے نینی تال پہنچے، جہاں ڈپٹی کمشنر مسٹر جیکسن سے ملاقات کی اور پاول گڑھ میں قیام کے انتظامات کے متعلق معلومات حاصل کی۔ مسٹر جیکسن نے نواب صاحب کو ایک رات اپنے بنگلے پر قیام کرنے کی فرمائش کی۔ نواب صاحب پاول گڑھ پہنچنے کے لیے بے چین تھے، لیکن مسٹر جیکسن کے اصرار پر مجبور ہو کر ایک رات قیام کیا اور دوسرے دن صبح سویرے مسٹر جیکسن کے ملازمین کو ساتھ لے کر جیپ کے ذریعے پاول گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دشوار گزار راستوں سے گزر کر جب ہم پاول گڑھ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ پوری آبادی سنسان پڑی تھی۔ جیپ ایک پختہ مکان کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے دستک دے کر دروازہ کھلوایا اور ہمیں اندر آنے کی دعوت دی۔ مکان کے اندر خوبصورت شمع دانوں میں کافوری موم بتیاں روشن تھیں۔ نیلی روشنی سے پورا مکان منور تھا۔ مکان کے اندر پہنچ کر یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی ویران بستی میں ہیں۔ جیپ کے ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ یہ مکان سرکاری ہے اور اسے ریسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو افسر بھی اس علاقے کے دورے پر آتا ہے وہ اسی مکان میں قیام کرتا ہے۔ مکان میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ باورچی نے کچھ ہی دیر بعد میز پر کھانا لگا دیا اور ہم لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔
راستے کی تھکن کے باعث لیٹتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور ہم بے خبر ہو کر سو گئے۔ صبح سویرے نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ملازموں کے ذریعے بستی کے لوگوں کو طلب کیا اور ان سے سارے حالات معلوم کیے۔ بستی کا ہر شخص ہم سے ہر قسم کا تعاون کرنے پر تیار تھا۔ وہ سب ہی ہمیں اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے۔ ان کا تعاون حاصل کر کے ہمیں خاصا اطمینان محسوس ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر و بیشتر ہمیں شکار کے مواقع پر لوگوں کا تعاون حاصل نہیں ہوا تھا۔ ہمارے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ بستی کے لوگ ہم سے بھرپور تعاون کرنے پر تیار تھے۔ میں نے اچھی طرح واقعات پر غور کیا اور بستی کے 6-7 جوانوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل ذرا نشیب میں تھا اور جنگلی درختوں کے درمیان بڑی بڑی اور گھنی خاردار جھاڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ میں نے جنگل میں داخل ہونے کے بعد ندی پر چلنے کی فرمائش کی۔ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ اب ندی پر پہنچنے کے لیے ہمیں واپس میدان تک جانا ہوگا، اس لیے پہلے آپ جنگل کا پوری طرح جائزہ لے لیں، واپسی پر ندی کی طرف چلیں گے۔ میں آہستہ آہستہ خود کو جھاڑیوں کے کانٹوں سے بچاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ 4 نوجوان میرے آگے آگے اور 3 میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ہمارے سامنے ایک گہرا گڑھا آ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک جھاڑی کی شاخوں کو ہٹا کر آگے بڑھنا تھا۔ گڑھے کے اندر سبز گھاس تھی جو انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میرے آگے چلنے والوں نے اپنی لاٹھیوں اور بلموں سے جھاڑی کی شاخوں کو اوپر اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ آپ آگے بڑھ جائیں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا، لاٹھیوں سے نکل کر ایک موٹی شاخ میرے سر پر لگی، جس کی وجہ سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیر ڈگمگاتے ہی میں بے قابو ہو کر گڑھے میں جا گرا۔ میری رائفل پہلی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گڑھے میں جا گری تھی۔ میں ابھی اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک ریچھ اٹھا جو گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں ابھی پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے ریچھ کو حملہ آور ہوتا پایا اور اسے دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا۔ ریچھ اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھائے خوں خوں کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گڑھے کی زمین ناہموار ہونے کی وجہ سے ریچھ سنبھل کر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ میری نظریں ریچھ پر جمی ہوئی تھی۔ دماغ بجلی کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس کے باوجود خود کو ریچھ کے حملے سے بچانے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے سر پر ملک الموت منڈلاتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ جسم بے قابو ہونے لگا، ٹھنڈے پسینے سے پورا جسم شرابور ہو گیا اور آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ لیکن خدا جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہی اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھی جن پر چند سیکنڈ پہلے سکتہ طاری تھا، یک لخت حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگے۔ اس اچانک شور سے ریچھ خوفزدہ ہو گیا، بوکھلا گیا اور وہ پوری طاقت سے اچھل کر گڑھے سے باہر نکل گیا اور جنگل کی جانب دوڑتا ہوا چلا گیا۔ ریچھ کے جانے کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے گڑھے سے نکالا اور ہم واپس آبادی میں آ گئے۔ میں نے نواب صاحب کو تفصیل سے ریچھ کا واقعہ سنایا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی، لیکن اس واقعے سے یہ تو یقین ہو گیا کہ وہی ریچھ آدم خور بن گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس درندے نے سب سے پہلے معصوم بچے کو کھایا تھا، اس نے اپنا دوسرا شکار عورت کو کر لیا ہے۔ اس درندے نے کسی مرد پر حملہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ دوسرے دن میں نواب صاحب 6 جوانوں کو ساتھ لے کر ندی پر پہنچے اور وہاں کی زمین پر درندے کے پنجوں کے نشانات تلاش کیے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں شیر کے پنجوں کے نشانات بالکل واضح تھے۔ میں نے نواب صاحب کو نشانات دکھاتے ہوئے کہا، اب فرمائیں، ان نشانات کے دیکھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ نواب صاحب کچھ دیر سر جھکا کر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے، نواب علی،
ان نشانات نے واقعی میرے خیالات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ بہرحال اب ہمیں یہ شکار پوری احتیاط سے کھیلنا چاہیے۔ ندی کے چاروں طرف گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگ جنگل میں داخل ہو گئے۔ ایک جگہ ہم نے بہت سے چیل اور کووں کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے نواب صاحب کو اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ برابر والے درخت پر بیٹھ جائیں، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہے۔ نواب صاحب تو درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور میں اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر آگے بڑھ گیا۔ چیل کووں نے جیسے ہی ہمیں آتے دیکھا تو وہ شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ ان پرندوں کے اڑنے کے بعد ہمارے سامنے ایک مرا ہوا بیل پڑا ہوا تھا جس کے جسم سے کہیں کہیں سے گوشت غائب تھا۔ میں نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور یہ یقین آ گیا کہ اس بیل کو شیر نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اس مرے ہوئے بیل کو اٹھوا کر ایک درخت کے نیچے رکھوا دیا اور اسے گھاس پھوس اور جھاڑی کی شاخوں سے ڈھانپ دیا۔ میرے ساتھی حیران تھے کہ آخر میں نے بیل کو کیوں چھپایا ہے، لیکن ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ مجھ سے سوال کرتے، صرف ان کے چہرے سے ان کا تجسس ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسی درخت پر مچان تیار کرائی اور نواب صاحب کے ہمراہ آبادی میں واپس آ گیا۔ شام ہوتے ہی نواب صاحب اور میں مچان پر جا بیٹھے اور اوپر چڑھنے سے قبل میں نے بیل پر پڑی ہوئی گھاس اور شاخیں ہٹا دیں۔ آہستہ آہستہ درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے اور کچھ ہی دیر بعد جنگل میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہمیں بیل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں چاند نکلنے کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن کالی گھٹا چھا جانے کے باعث چاند نکلنے کی کوئی امید نہ تھی۔ رات کے 12 بجے تک میں نے اور نواب صاحب نے شیر کی آمد کا خاموشی کے ساتھ انتظار کیا اور اس کے بعد ہم نا امید ہو گئے۔ میں نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ درخت کے تنے کا سہارا لے کر کچھ دیر کے لیے سو جائے، 4 بجے میں آپ کو بیدار کر دوں گا تو بعد میں سو لوں گا۔ نواب صاحب جیسے پہلے ہی سے سونے کے لیے تیار تھے۔ میرا جملہ سنتے ہی رائفل ایک طرف رکھ کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ نواب صاحب کو سوئے ہوئے نصف گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ زمین پر پڑے ہوئے سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ شروع ہوئی۔ میں نے آہستہ سے نواب صاحب کو ہلا کر بیدار کیا۔ نواب صاحب اور میں نے اپنی اپنی رائفلیں کندھوں سے لگا لی اور فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بیل کو کوئی گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے چپکے سے نواب صاحب سے کہا کہ آپ اپنی ٹارچ کی روشنی بیل پر ڈالیں، شیر بیل کو کھینچ کر کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ نواب صاحب نے ٹارچ کا جیسے ہی بٹن دبایا اور روشنی زمین پر پڑی، شیر اچھل کر قریب کی جھاڑی میں جا چھپا۔ شیر نے ہمیں اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم میں سے کوئی فائر کرتا۔ اس واقعے نے تو ہمیں شیر کی واپسی سے بالکل ہی نا امید کر دیا، لیکن نصف گھنٹے بعد ہمیں اپنی پشت کی طرف سے ایک سایہ سا آتا دکھائی دیا۔ ہم ایک بار پھر پر امید ہو گئے۔ چند منٹ بعد ایک بار پھر بیل ہمیں کھسکتا ہوا محسوس ہوا۔ نواب صاحب نے ٹارچ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اس بار تم ٹارچ کا بٹن دبانا اور میں فائر کروں گا۔ میں نے جیسے ہی بٹن دبایا، ساتھ ہی فائر کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا اور شیر دھاڑ مار کر زمین پر تڑپنے لگا۔ نواب صاحب نے پورے اطمینان کے ساتھ اس کے سر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کر دیا۔ گولی اپنے ساتھ شیر کی کھوپڑی لے گئی اور شیر ایک جھٹکا لے کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم صبح تک مچان پر بیٹھے رہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہم شیر کو وہاں چھوڑ کر آبادی میں واپس آ گئے اور ایک چارپائی بھیج کر اس پر شیر کو رکھوا کر جنگل سے منگوایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی کے مرد اور عورتیں شیر کے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ بستی کے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے اور ساتھ ہی انتقامی جذبے کے تحت ہر مرد اور عورت شیر پر ٹھوکریں مارنے لگا۔
میں نے اس کے بعد شیر کو جیپ پر رکھایا اور وہاں سے ہم خوشی خوشی واپس مالیر کوٹلہ روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی اور تحریر ہے قمر نقوی امروہی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔